کسی کو نہیں ملتے. چبلا جا کے 10 فرید ہے انہوں پتہ لگ گیا بندہ بہت ڈاڈا ہے. تے میں اس گل تو اندازہ لایا جے خلیفہ بابا فرید نو بھی ڈنڈی مار جاندا تے اسی پھر کی شے ہوئے. اس نے جا کر سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی آپ کی گھر والی کو. امام پاک سارے منگتوں کو لے آئے ہیں. امام پاک نے یہ جملے سن لیے. امام پاک اندر تشریف لے گئے اور جا کے اپنی گھر والی کو کہا تجھے اس حق کی قسم ہے جو میرا تجھ پر ہے گھر میں کھانے کی کوئی چیز چھپا کے نہ رکھنا. گھر میں کھانے کی کوئی چیز چھپا کے نہ رکھنا اس لیے کہ یہ منگتے نہیں میرے بیلی ہیں بیلی. اونچی آواز سے کہہ دو یہ منگتے نہیں میرے بیلی ہیں. ارے سنو آؤ نوکری کر لو اس گھرانے کی جو منگتوں کو بھی بیلی بنا لیتے. اب میں گفتگو کو سمیٹوں بھی صحیح. میرے پاک نبی نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار. اچھی بولو. اے حدیث پاک کربلا تو بعد دیے کہ پہلے دی؟ سرکار تو پہلے وصال ہو گیا جی 7.5 سال تو کسی دی عمر زیادہ نہیں سی. بلکہ میں ایک اور گل کرن لگا اجے امام حسن تے امام حسین علیہ السلام نے فرض سجدہ نہیں سی کیتا تے جنتیاں دے سردار سن. تسی آہستہ آہستہ سبحان اللہ آکھو. من پتہ ہے حضرت جی مجبوری نال بیچارے نماز وچ بھی درود پڑھ لیندے. اسی سنیاں امام احمد رضا دے نوکر جنہاں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ دے ساڈا ذوق ہے جی تواڈے جو جنہاں دا ہے اونچی بولو. ابھی سیدنا امام حسن امام حسین علیہ السلام نے کسی جہاد میں شرکت نہیں کی, کوئی فرض سجدہ نہیں کیا, کوئی فرض روزہ نہیں رکھا. مولانا کچھ لحاظ کرو, یہ سجدے کر کے سردار نہیں بنے, یہ سردار بن کے سجدہ کرتے رہے. یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا کاش آپ نے اسی طرح سمجھا ہوتا. مولوی اپنی طرح سمجھتا ہے شاید میں درس نظامی کیتا ہے تو میں نے سند لبی ہے. حسین پاک حسن پاک نے بھی اسی طرح سمجھتا ہے. کربلا دے پیپر حل کیتے تو پھر جنتیاں دے سردار. میں کہ تیرا خانہ خراب. کربلا دے پیپر حل کر کے سردار نہیں بنے, زہرا پاک دی گود وچ بہ کے سردار بنے نے, رسول اللہ دیاں زلفاں نال کھیڑ کھیڑ کے سردار بنے نے, مدینے دے تاجدار دے لب چوس چوس کے, اچھی بولو, زبان چوس چوس کے, اور محبت نال بولو, مصطفیٰ کریم دی داڑھی مبارک خلال کر کر کے, نبی دے سینے اچ لیٹ لیٹ کے, بلکہ اور گل دسا یاد رکھ کربلا جا کے سردار نہیں بنے, مصطفیٰ دے سجدے لمبے کرا کرا کے سردار بنے. پیدائشی سردار نے. اچھی آواز نال بول. ایک ذرا جملہ کہہ چھڑنا کو ناراض نہ ہوئے, میں نو کوئی مولوی صاحب کوئی پڑھا لکھا بندہ بتا دے کسی صحابی نے کہا حضور جہاد اسی کریے تے سرداریاں بچے لین. تسی بعد بولنا کل جدوں میں ٹر جا, تسی آج بولو. کم از کم ایک روایت تو ہوندی نا سرکار جہاد اساں کریے مال اساں خرچ کریے, اے تے حسنین کریمے نے جے تہاڈی گود وچ بیندن اے سردارن. یاد رکھنا او صحابی سن, او صحابی سن, او جاندے سن اسی یاراں اے جسم دا حصہ نے, اسی وفاداراں انہاں وچ محمد عربی دا خون ہے. اساں ہن میں چونکہ چشتی ہوں اللہ کے فضل سے, میں اپنی گفتگو کو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ربائی کے اس جملے پر ختم کر رہا ہوں کہ دین است حسین. میں شاہ صاحب سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے, وصال ہوا, میں وہاں گیا ہوں. 3-4 لاکھ بندہ تھا ان کے جنازے میں. جو مزے کی بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کفن دینے کے بعد وہ مسکرائے.
شاہ جی کفن دینے کے بعد مسکرایا. حافظ آباد میں ساری تصویریں ہیں. جب شادی کو 21 گھنٹے کے بعد نہلایا گیا تو مسکرا دیے. میرے کو کسی بندے پوچھے انہوں نے کہا کہ کفن تو بعد کیوں مسکرائے نے؟ میں کہ جس بندے دی ساری زندگی دی ہر تقریر دا آغاز شاہ است حسین تو ہوئے. اچھی آواز نال بولو. میں کہ اے مسکرائے اس واسطے نے کہ جدوں نے تیاری کی ہونی ہے نا تے پاک حسین نے فرمایا ہونا ہے میرا پتر ساری زندگی میری یاد وچ گزاری میں بھی لین واسطے آ گیا. میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں صحیح العقیدہ سنی رہ کر تمام صحابہ کی نوکری کر کے اہل بیت اطہار سے اتنا پیار کرو منافقت کے سارے پہاڑ خسو خاشاک ہو جائے اور اہل بیت کا پیار ہماری محبت کی بیراج ہو جائے. الحمدللہ میں آپ کو خود بتاتا ہوں مولوی بڑے ہیں خطیب بڑے ہیں میرا اجڑا ہوا گھر سیدہ زہرا کی چوکھٹ سے بسا ہے. اجڑا ہوا گھر بالکل. میرا ایک ہی بیٹا تھا فوت ہو گیا. بڑی میں نے کوشش کی دعائیں مانگتا رہا بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتا رہا. میں دعاؤں کا قائل ہوں بزرگوں سے کرواتا ہوں. مدینہ شریف میں گیا میرے دل میں خیال آیا کہ یار جس مسکین کی کہیں نہیں بنتی تھی سرکار اسے چوکھٹ زہرا پہ بھیج دیتے تھے اور اس کی بن جاتی تھی. میں سیدہ زہرا کی چوکھٹ پر گیا. اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ماں ایسی نہیں جو بچوں کی بات نہ مانے. پھر میں نے کہا کوئی سید کی لاش کرے. ناراض نہ ہونا مہنگائی کے دور میں خالص سید ملنا خاص اللہ کا کرم ہے. تو انہوں نہیں نہ پتا تو لب جو کہہ رہے ہاں جی مہنگائی کے دور میں میں حیران ہوں اور سلام نفرت پیش کرتا ہوں ان کو جنہوں نے ابا بدر رکھا ہے. میں کہتا ہوں نبی کے خون کے ڈاکو ہو جیو گو بھی ذلیل ہو کے مرو گے بھی ذلیل ہو کے. بندہ سید نہ ہو تو کسی سید کے جوڑے اٹھا لے ذلیل ہونے سے تو بچ جائے. میرا مشورہ ہے. اور سید صاحب آئے اور کسی کی گردن کا سریہ اسے سید کا ادب نہ کرنے دے اسے میں اور کچھ نہیں کہتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جب کوئی سید آتا ہے تو مصطفیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے بچے کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ کہ 4 بندے ایسے ہیں جن کی میں سفارش کر کے ان کو بخشواؤں گا. آقا کون کون سے؟ فرمایا المقرب لذریتی جو قیامت تک میری اولاد کی عزت کرے گا میں محمد پہ عزت نہیں ہونے دوں گا. اپنی زندگی کا معمول ہے. پتہ نہ ہو تو اللہ معاف کرے پتہ ہو تو کبھی کسی سید کو بیٹھ کے نہیں ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حیا ہے مدینے کے تاجدار کا. جنہوں ہے وہ بولو. ناراض نہ ہونا مینوں ادھے نال کوئی گڑبڑ نہیں. میں تانوں گل دساں بندہ کسی پیر دا مرید ہو جائے پیر جس فیملی دا مرضی ہوگی پاویں موچی ہوگے جلایا ہوگے لوہار ہوگے درخان ہوگے جو مرضی ہوگے میں اس گل نال کوئی نہیں. دھوبی ہوگے او دا پتر آوے تے کھڑے ہو جاندے ہو. میں صرف اتنا پوچھنا چاہنا کہ تیرا پیر دھوبی ہوگے او دا پتر دی عزت کرے پیر دا پتر ہے. سید دے آندے ہیں تینوں نبی دا حیا نہیں آندا کہ محمد عربی دا پتر ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد ہے یا نہیں؟ جڑے مندے اونچی بولو بولو رسول اللہ کی اولاد ہے دنیا میں یا نہیں؟ وہ جو رسول کی اولاد ہے وہ کون ہے؟ امام حسن پاک کی اولاد اور امام حسین پاک کی اولاد یہ سارے وہ ہیں جو اولاد رسول ہیں. میرے پاک نبی نے فرمایا جو کوئی میری اولاد کی تعظیم کرے گا میں مدینے والا اسے بے عزت نہیں ہونے دوں گا. جو کسی سید کا ادب کرتا ہے مدینے والا اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا.
اونچی آواز سے بولو